أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز وہ اکٹھا کرے گا سب کو. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جن تم نے بہت سے انسانوں میں سے لے لیے اپنے محتاط یا اپنے تابع. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اکابر مجرمین جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ بستیوں میں جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ مکر کرتے ہیں، سازشیں چلتے ہیں انبیاء کے خلاف بھی یا دین اسلام کے خلاف. اب ان آیات کا تعلق انہی اکابر مجرمین سے ہے کہ جب یہ لوگ قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں، تو اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس روز کیا صورتحال ہوگی. جن اور انسان دونوں مکلف مخلوق ہیں، ایمان لانے کے لیے بھی اور نیک اعمال کرنے کے لیے بھی، اور پھر قیامت کے دن جزا اور سزا کے لیے. ان آیتوں میں انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پہلے یہ بات ارشاد فرمائیں گے، یا معشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے کثیر تعداد تم نے لے لی یا کثیر تعداد کو تم نے اپنے تابع بنا لیا. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اب جن بھی کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ انسانوں میں سے جو ان جنات کے دوست ہوں گے وہ جواب دیں گے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم، جنوں کے جو دوست ہوں گے، من الانس، انسانوں میں سے، وہ یہ بات کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، خوب دھوکہ دیا یا خوب فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے. جنہوں نے یہ جو خطاب ہے اور سوال جواب جو ہے یہ شیاطین سے ہے، اہل ایمان کی بات نہیں ہے. یہ جنوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنوں میں سے بھی فاسق اور فاجر، انسانوں میں سے بھی جو فاسق اور فاجر ہیں. دوسرے الفاظ میں انہی کو آپ شیطان بھی کہہ سکتے ہیں. جنوں میں سے شیطان یا انسانوں میں سے شیطان، یا جنوں میں سے فاسق اور فاجر اور انسانوں میں سے فاسق اور فاجر. یہ خطاب اور یہ جو آیات ہیں یہ انہی سے متعلق ہیں کہ جنات اور انسانوں میں سے جو فاسق اور فاجر ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائیں گے. بات ہوگی جنوں کی کہ تم نے بہت سے لوگوں کو لے لیا، اپنے ماتحت بنا لیا، ان کو استعمال کیا یا ان کو دھوکہ دیا. اس کے جواب میں جن ابھی جواب نہیں دے پائیں گے کہ انسان جو ہیں ان کے دوست وہی فاسق اور فاجر انسان یا شیطان انسان، وہ بول اٹھیں گے کہ یا اللہ، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہ واقعی بالکل درست ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا. جو شیطان جن تھے وہ بھی اور جو شیطان انسان تھے دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دیا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وَبَلَغْنَا، اور پھر ہم پہنچ گئے، أَجَلَنَا، اس مقرر وقت کو، الَّذِي، وہ جو، أَجَّلْتَ لَنَا، تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا. مراد کون سا وقت ہے؟ موت کا وقت.
یعنی موت کے وقت تک ہم یہ دھوکہ اور فریب ایک دوسرے کو دیتے رہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے یا ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کی وضاحت بعض دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ شیطانوں کا اور جنوں کا آپس میں کیا تعلق رہا دنیا میں، کس طرح وہ ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دیتے رہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے، کیا انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ابتدا میں ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابلیس اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود ٹھہرا دیا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، قال فبما اغویتنی، یا اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس چیز کی وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں انسانوں کی سیدھی راہ کے اوپر ضرور بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں حملہ کروں گا ان کے اوپر، بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، بن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، بن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجدو اکثرہم شاکرین۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتانی چاہیے کہ شیطان نے اس وقت ہی یہ بات کہہ دی تھی دیکھ کے انسان کو کہ یا اللہ یہ جو پیٹ کی پوجا کرنے والا انسان ہے، ان انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ تیری شکر گزار نہیں ہوگی، اکثریت تیری نافرمان ہوگی، اکثریت تیری دین سے ہٹی ہوئی اور اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوگی، اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا، اکثریت کو بھٹکا دوں گا، اور اکثریت جو ہے وہ تیری نافرمان اور تیری ناشکری ہوگی۔ سورہ سبا میں یہ بات تو شیطان نے اس وقت کہی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کی اس بات کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرما دیں گے کہ واقعی شیطان نے جو بات کہی تھی اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی، لوگوں میں سے اکثریت نافرمانوں کی، ناشکرے لوگوں کی اور گمراہ لوگوں کی واقعی ہوئی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ شیطان انسانوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے اس کی پیروی کی، بس تھوڑے سے مومن تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جو بچے اس کی پیروی سے یا اس کی باتیں ماننے سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان نے، ابلیس نے انتقام کے طور پہ یہ بات کہی کہ یا اللہ جس آدمی کو تو نے میرے مقابلے میں عزت دی ہے، جس آدمی کو تو نے مجھ سے سجدہ کروایا ہے نا کہ یہ بڑا عزت والا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اس کو بڑی عزت دی ہے، کہنے لگا کہ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یا اللہ تو نے دیکھا اس آدمی کو جس کو تو نے میرے مقابلے میں عزت دی ہے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا اللہ تو نے اگر مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، اگر مجھے ڈھیل دے دی قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا،
میں اس انسان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا، اس کا بیڑا غرق کر دوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بندے بچیں گے میرے حملوں سے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرح سے حملے کروں گا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عدو مبین کہا ہے کہ بڑا کھلا کھلا اور بڑا واضح اور بڑا سخت دشمن ہے تمہارا یہ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنوں، تم نے انسانوں میں سے بہت سے واقعی حاصل کر لیے، کثیر تعداد انسانوں کی اپنے ساتھ لگا لی یا ان کو اپنے ماتحت بنا لیا، اپنے تابع بنا لیا، اور پھر انسانوں کا اس کے جواب میں فوراً یہ کہنا کہ ہاں واقعی یا اللہ ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بنے رہے، ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کے کام آتے رہے، یا ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دیتے رہے واقعی دنیا میں۔ اب وہ استعمال کیسے ہوئے، ایک دوسرے کو استعمال کیسے کیا انہوں نے؟ قرآن مجید میں بعض جگہ پہ مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور احادیث میں بھی کچھ باتیں ہمیں ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقابلے میں جنات کو زیادہ طاقت دی ہے اور بعض ایسی صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ غیر مری مخلوق ہیں، بہت بڑا فرق ہے یہ، انسان نظر آتا ہے، جنات نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی شکل نہیں بدلنے پہ قادر نہیں ہے، جنات اپنی شکل بدلنے پہ قادر ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اللہ نے اس کو قوت دی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالنا، وسوسے ڈالنا، اس کی قوت دی ہے۔ برائی کی باتیں ڈالنی، گناہ کی باتیں ڈالنی، اس کی قوت اللہ نے دی ہے اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسا خون گردش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں بھی داخل ہونے کی قدرت دی گئی ہے اسے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض مثالیں ایسی تھیں جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے جنات جو ہے یہ آسمان کی بہت زیادہ بلندی تک جانے کی اہلیت رکھتے تھے، جانے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کے ساتھ ہی ان کا بہت اونچا جانا روک دیا گیا، لیکن پھر بھی ایک حد تک آسمان کی بلندی تک وہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ انسان میں ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کوئی صلاحیت نہیں دی۔ ان صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ قدرت حاصل ہے انسان کو گمراہ کرنے کی، انسان کو بھٹکانے کی، اس کے دل میں وہم ڈالنے کی، اس کے دل میں گناہ ڈالنے کی بہت زیادہ اس میں طاقت ہے۔ اب یہ اللہ نے کیوں دی ہے؟ یہ بھی قرآن نے خود بتا دیا کہ اس نے اجازت مانگی کہ میں گمراہ کرنا چاہتا ہوں یا اللہ انہیں، اس لیے مجھے تو مہلت دے دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو مہلت بھی دی اور اس کو یہ صلاحیتیں بھی دیں تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ یہ بالکل آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے دجال کو
بہت زیادہ اختیارات دیے ہوں گے، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش بن کے آئے گا وہ لوگوں کے لیے، اور اس کا مقصد جو ہے اس کو اختیارات دینا، خدا تو نہیں ہوگا وہ، لیکن بظاہر اس کے جو اختیارات ہوں گے وہ خدائی والے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو رب منوائے گا لوگوں سے، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کو اختیارات دینے کا مقصد جو ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کی آزمائش ہے۔ اس زمانے میں جب وہ ظاہر ہوگا لوگوں کی آزمائش مطلوب ہے اس سے۔ اسی طرح شیطان کو جو قوتیں اللہ نے دی ہیں اس سے مطلوب انسانوں کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے، اس کے حملوں سے بچنے کی ترکیب اور طریقے بتا دیے کہ اگر تم اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو گے تو شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ قرآن پڑھتے رہو گے، معوذتین پڑھ کے دم کرتے رہو گے، یا مسنون یا نبوی دعائیں جو ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے رہو گے، ذکر اذکار کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر کا کلمہ کہا جاتا ہے تو شیطان بھاگ اٹھتا ہے، اتنا وہ دوڑتا ہے اللہ کے نام سے، اتنی اس کو تکلیف اور کوفت ہوتی ہے اللہ کے نام سے۔ فرمایا کہ جس برتن کے اوپر آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا رکھ دیں گے، اس ڈھکنے کو اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں رہے گی، اتنا کمزور ہو جائے گا اللہ کے نام سے۔ فرمایا جس دروازے کو آپ بند کر دیں گے بسم اللہ پڑھ کے، اس دروازے کو کھولنے کی اس میں ہمت نہیں رہے گی۔ فرمایا اگر آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پڑھ کے داخل ہوں گے بات و خلا میں تو شیطان یا جن جو ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو وہ تمہاری شرمگاہ سے کھیلے گا۔ اللہ کے نام سے شیطان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ بھاگتا ہے۔ اس سے بچنے کے دشمن بھی بنایا اس کو انسان کی آزمائش کرنے کے لیے، اور اسے بچنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب جو لوگ یہ چونکہ ہے خاص ٹاپک ہے کہ جنات جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں انسانوں کو، اس کا صحیح تجربہ اور مشاہدہ تو انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو خود اس راستے میں پڑتے ہیں یا جن کا واسطہ جنات سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صحیح کتاب و سنت پہ قائم رہتے ہوئے جنات کا مقابلہ کرتے ہیں یا انہیں زیر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان انسانوں کو جنات استعمال کرتے ہیں، ان سے کچھ کام کرواتے ہیں اور پھر خود ان کے کام آتے ہیں۔ پہلے انسانوں سے گناہ کرواتے ہیں، گناہ کے کام کرواتے ہیں، اور جب وہ انسان گناہ کر لیتا ہے اس کے بدلے میں پھر وہ خود ان کے کام آتے ہیں، یا جو کچھ وہ کہتے ہیں جنات کو وہ جنات کام پورے کرتے ہیں۔ وہ کام کس طرح کے ہیں جن پہ شیطان خوش ہوتا ہے، یا جو کام وہ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جن علماء نے ان موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ جن کے ماتحت آتے ہیں ان سے پہلے ایک طرح سے وہ معاملہ طے کرتے ہیں یا معاہدہ طے کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات، ان باتوں پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ باتیں شرک اور کفر والی ہیں۔ شرک سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب گناہ ہے شیطان کا۔ شرک کروانا سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب گناہ ہے شیطان کا۔ جس طرح مسلمانوں میں شرک ہے، اسی طرح جو مشرک جنات ہیں ان میں بھی شرک ہے۔
جو ویسے کافر اور مشرک ہیں ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، جس طرح انسانوں میں بھی کافر اور مشرک ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود جس طرح مسلمانوں میں مشرک ہیں اسی طرح جنات میں بھی مشرک ہیں۔ جنات جن لوگوں سے معاملات طے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے یا ہم تمہارے مطالبات پورے کریں گے، جو کچھ تم ہوگے ہم وہ کریں گے، ان سے کیسے کام کرواتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے جو بزرگ جنات ہوتے ہیں یا سردار جنات ہوتے ہیں ان کی تعظیم کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں نام ہے ہمارے جنات سرداروں کے یا ہمارے جنات بزرگوں کے، ان کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں بزرگوں کے نام ہیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، معین الدین چشتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، بگڑی قسمت بنا سکتے ہیں، اور ان کو نام کا وظیفہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیال بھی دیتے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی چیزیں جنات میں بھی ہیں، اور وہ جنات انسانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری ساری باتیں مانیں گے، لیکن تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے کہ ہمارے جو جنات بزرگ ہیں یا جنات سردار ہیں ان کے نام کا وظیفہ کرو گے، ان کی تعظیم کرو گے، ان کے نام کی نظر نیاز دو گے، ان کے نام کی قربانی کرو گے، اور ان کے نام پہ جانور ذبح کرو گے۔ جب جانور ذبح کرو گے تو ان کا نام لے کے جانور ذبح کرو گے، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں، پھر اسی طرح جب کسی پہ تم نے کوئی جادو کرنا ہوگا تو گرہ لگاتے ہوئے، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے جی منتر پڑھتے ہیں یا منتر جنتر کرتے ہیں، وہ در حقیقت ان سرداروں جنات سرداروں کے نام ہی ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ وہ جب گرہ لگاتے ہیں جادوگر، اس گرہ پہ پھونک مارنے سے پہلے وہ جنات سرداروں کے نام لیتے ہیں۔ اسی طرح جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں یا نام لکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو پانی میں گھول کے پی لیں، وہ نام جو ہے انہی جنات کے سردار یا بزرگ جو ہیں انہی کے نام ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے یہ تو ہوا معاملہ عقیدے کا، عقیدے کے معاملے میں وہ مکمل طور پہ شرک کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ تم ہمارے جنات سردار جو ہیں ان سے مدد مانگو گے، انہیں مشکل کشا سمجھو گے اور ان کی پناہ طلب کرو گے۔ اور اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں جن لوگوں کو تجربہ ہے ان چیزوں کا، کہ جو ان کے ساتھ مل کے شیاطین کے ساتھ مل کے جادو وغیرہ کا عمل کرتے ہیں، ان سے وہ کیسے کام کرواتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو حیض کے خون سے لکھایا جاتا ہے یا کسی نجاست والی چیز سے قرآن مجید کی آیات لکھائی جاتی ہیں کہ یہ لکھو۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کو الٹے حروف میں لکھایا جاتا ہے جو کہ کفر ہے۔ اچھا، بعض جو جنات ہیں شیاطین، یہاں تک وہ مطالبہ کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر بیٹھ کے غسل کرو، اور یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید کو جوتا بنا کے اپنے قدموں میں پہن کے بیت الخلاء میں جاؤ۔ اور پھر یہ بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ جو تمہاری محرم عورتیں ہیں، محرم عورتوں میں کون کون سی ہیں؟ انسان کی ماں ہے، انسان کی بیٹی ہے، انسان کی بہن ہے، دادی ہے، نانی ہے، پوتی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے۔ یہ جو محرم عورتیں ہیں ان کے ساتھ زنا کرو، ان کے ساتھ لواطت کرو۔ اور پھر یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اللہ کو گالیاں دو یا دین اسلام کو گالیاں دو، قرآن مجید کی تکذیب کرو،
یہ سارے وہ مطالبے ہیں جب جادوگر کوئی جادو کا عمل سیکھنا چاہتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تم ہم سے مطالبہ کرو گے تمہارے مطالبے وہ پورے کریں گے، لیکن پہلے ہمارے مطالبے پورے کرو۔ یہ وہ سارے مطالبے ہیں جو شیاطین جن، کافر یا مشرک جن جو ہیں انسانوں سے پورے کرواتے ہیں۔ جب کوئی انسان یہ کام کر گزرتا ہے، شرک اور کفر کے یہ سارے اعمال کر گزرتا ہے، تو پھر وہ جنات ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے اب ہماری باتیں مان لی ہیں، اب اس کے بعد جو باتیں ہمیں یہ کہے گا یا ہم سے مطالبہ کرے گا ہم اس کی ساری باتیں مانیں گے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت سی قوتیں دی ہوئی ہیں، لہذا شیطان جنات ان قوتوں کو استعمال کر کے انسانوں کے لیے کس طرح کے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی علماء نے وضاحت کی ہے۔ کسی انسان کے ذاتی حالات کی ٹوہ لگانا، خبر لگانا، فلاں گھر میں کتنے آدمی رہتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کس کی کہاں پہ شادی ہوئی ہے، کس کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، یا کس کے حالات زندگی کیسے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خبر لے سکتے ہیں وہ۔ چنانچہ جب کسی آدمی کے پاس آپ جائیں گے اور جاتے ہی آپ کو وہ یہ بتا دے کہ تمہارا نام یہ ہے، تمہارے بیٹے کا نام یہ ہے، تمہارے بیٹے اتنے ہیں، تمہاری بیٹیاں اتنی ہیں، تمہارے گھر میں آج یہ فلاں چیز پکی ہوئی ہے، کل تم نے یہ چیز پکائی تھی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کرامت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، جنات کے ذریعے اس نے یہ ساری خبریں حاصل کر لیں تمہارے آنے سے پہلے۔ وہ ساری اس طرح کی نجی حالات اور نجی جو معاملات ہیں ان کی خبر لے لیتے ہیں جنات کے ذریعے، اور جنات کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ غیر مرئی شکل میں، نہ دکھائی دینے والی صورت میں کسی گھر میں جائیں، وہاں جا کے ان کے نام معلوم کریں، ان کے حالات معلوم کریں، ان کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ ساری باتیں معلوم کریں، اور جا کے اپنے حضرت صاحب کو بتا دیں کہ فلاں گھر میں فلاں آدمی آنے والا ہے تمہارے پاس، اور اس کے گھر کے یہ حالات ہیں، اتنے افراد ہیں، ان کی یہ پریشانی ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے، اس مقصد کے لیے وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ اسی طرح اچانک گھر میں پڑے ہوئے کپڑوں کو آگ لگ جانا، اب جب وہ کوئی اس سے مطالبہ کرے گا کہ فلاں گھر میں کوئی پریشانی تم نے پیدا کرنی ہے، فلاں گھر میں نقصان کرنا ہے، اور یہ جتنے بھی جادو کے اور ٹونے ٹوٹکے کے اعمال کروائے جاتے ہیں ان کی بنیادی وجوہات دو ہی ہوتی ہیں، یا تو حسد ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، دولت کی وجہ سے حسد ہو گیا، عزت کی وجہ سے حسد ہو گیا، منصب کی وجہ سے حسد ہو گیا کسی کے ساتھ، یا کسی بھی وجہ سے حسد ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ اس سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ کسی سے حسد اور انتقام لینا یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جادو وغیرہ اور ٹونے ٹوٹکے کرانے کی۔ اب جو جادو کروانے والا ہے اگر وہ کہے کہ فلاں گھر میں پریشانی پیدا کرنی ہے، فلاں گھر کا کوئی نقصان کرنا ہے، تو جنات جو اس جادوگر کے تابع ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں جائیں اور جا کے کپڑوں کو آگ لگا دیں، یا کہیں زیور پڑا ہے، نقدی پڑی ہے تو اس کو اٹھا کے لے آئیں، یا اس کسی خاص آدمی کو جا کے زخمی کر دیں، یا اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں، یا اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی جنات کو طاقت ہے کہ وسوسہ ڈالے دو آدمیوں کے دلوں میں، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، بھائی بھائی ہوں، باپ بیٹا ہو، ماں بیٹا ہو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کے غلط فہمیاں پیدا کر کے دونوں میں نفرت ڈال دیں، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور اس بات کی بھی قدرت اللہ نے شیطان کو دی ہے
کہ دو آدمی اگر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں وساوس ڈال کے ایسی باتیں ڈال دے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں. یہ سارے اعمال جو ہیں یہ سارے جادوگروں کے ہیں، اور یہ جادوگر جو ہیں کرتے تب ہیں جب تک وہ جنات شیاطین کی وہ باتیں نہیں مان لیتے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے. پہلے انسان جنات کی یہ ساری باتیں مانتے ہیں اور ان کفریہ اور شرکیہ اعمال پہ کا ارتکاب کرتے ہیں. جب وہ ارتکاب کر چکتے ہیں اور شیطان جنات راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر جنات جو ہیں وہ انسانوں کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری باتیں مانتے ہیں. جو کچھ وہ کہتے ہیں خواہ وہ برا ہے یا اچھا ہے، وہ جائز اور ناجائز ساری خواہشات انسانوں کی پوری کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنے تابع بنا لیا. تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنے ماتحت کر لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، جنات کے جواب دینے سے پہلے ہی جو شیاطین انس ہوں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، وہ بول اٹھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے واقعی ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، خوب فائدہ اٹھایا ایک دوسرے کو. یہ ہے وہ فائدہ اٹھانا. جنات نے انسانوں کو مشرک بنایا، انہیں گمراہ کیا، جہنم کی راہ پہ ڈالا، اور انسانوں نے جنات کو یوں استعمال کیا کہ جس انسان کو کوئی تکلیف پہنچانی تھی، کوئی رنج پہنچانا تھا، کہیں گمراہ کرنا تھا، اس کا کوئی نقصان کرنا تھا، اس کے لیے جنات کو وہ استعمال کرتے رہے. اس طرح دونوں گروہ جو ہیں ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے. اب یہاں یہ بازے میں نہ لائیے کہ ویسے تو اللہ کے امر سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، اللہ کے امر سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیطان کو، جنات کو یہ قدرت دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی آزمائش ہو کہ جنات کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر پناہ طلب کرے گا محفوظ رہے گا، پناہ طلب نہیں کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا، یعنی موت تک ہم یہی کاروبار کرتے رہے. جنات ہمیں جو کہتے رہے ہم ان کی باتیں مانتے رہے، اور پھر ہم نے جو باتیں جنات سے کہیں، جو مطالبے ہم نے جنات سے کیے وہ جنات پورے کرتے رہے، اور یہ کاروبار ہماری موت تک چلتا رہا. قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوگا، النار مثواکم، تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. اب یہاں درمیان سے تھوڑا سا مضمون جو ہے وہ محذوف ہے، خلاصہ محسوس ہوتا ہے کہ سوال جواب کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا. اللہ تعالیٰ سوال تو جنات سے کریں گے اور فوراً اس کے جواب میں انسان بول اٹھیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ تو ہوا. یہ اعتراف کر لیا اس نے، جنات نے بھی اور انسانوں نے بھی، کہ یا اللہ ہم ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے، واقعی ہم سے یہ گناہ ہوا ہے. آگے وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ آگے کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہوا، ہم اب معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ بھیج. معذرت کرنا چاہتے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ مہلت نہیں دیں گے، فوراً فیصلہ اللہ فرما دیں گے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ معافی کی مہلت ہی نہیں دیں گے، معافی والی بات ہی نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ جو اعتراف کا مقصد تھا وہ مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اللہ تعالیٰ کے آگے،
اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہیں گے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہی نہیں آنے دیا، اللہ تعالیٰ فوراً یہ بات ارشاد فرما دیں گے نار مسواکم، فیصلہ ہو گیا تمہارے حق میں، تمہارے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ تم دونوں گروہوں کو، فاسق اور فاجر انسان اور شیطان، یا جنات میں سے شیاطین اور انسانوں میں سے شیاطین، فیصلہ ہو گیا تمہارے لیے کہ نار مسواکم، کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، خالدین فیہا، اس جہنم میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے ما شاء اللہ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ کفار کا اور مشرکین کا جہنم میں جانا عبدالآباد تک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ما شاء اللہ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ جو عبدالآباد تک جہنم میں جانا ہے وہ صحیح نہیں، لیکن قرآن مجید کی جو باقی آیات ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر اور مشرک کا جہنم سے نکلنا جو ہے یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا جنت میں جانا جو ہے وہ اتنا ناممکن ہے جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ کا گزرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں نہ جانا، جہنم میں رہنا، جہنم میں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر جاتا۔ اور دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، خالدین بھی ہمیشہ ہمیشہ اور ابدا بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پہ اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولی ولا نصیرا، اور جہنم سے باہر نکلنے کے لیے کوئی بھی مددگار اور دوست نہیں پائیں گے۔ یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الا ما شاء اللہ فرمایا ہے اس کی وضاحت اس آیت میں آ جاتی ہے کہ الا ما شاء اللہ سے مراد کیا ہے۔ الا ما شاء اللہ سے مراد یہ ہے ان کو نہ تو کوئی سفارش نصیب ہوگی، جہنم میں جانے والے جو کافر اور مشرک جہنم میں جانے والے ہیں انہیں کوئی سفارش نصیب نہیں ہوگی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ، ہاں اللہ کی ذات ہے جو کسی کی سفارش کر سکتی ہے، جو کسی کی مددگار ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی سفارشی ہے، نہ مددگار ہے، نہ دوست ہے، جہنم میں گیا تو گیا بس۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں وضاحت ارشاد فرما دی کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی مددگار یا دوست نہیں پائیں گے، وہی مفہوم یہاں پہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیارات جو ہیں وہ ظاہر کرنے مطلوب ہیں۔ جہنم سے نکالنے کا اختیار نہ علی حجویری کو ہے، نہ عبدالقادر جیلانی کو ہے، نہ معین الدین چشتی کو ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہے یہاں الا ماشاء اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں، کہ ان لوگوں کافروں اور مشرکوں کی کوئی سفارش کرنے کی مجال نہیں، کسی میں کافروں اور مشرکوں کی مدد کرنے کی مجال نہیں کسی میں۔ ان کو وہاں سے نکالنے کی
کوئی بات نہیں کر پائے گا اللہ سے. یہ ہے یہاں اللہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیارات بتانے کے لیے ہے. قانون جزا سزا سے تعلق نہیں ہے اس کا. قانون جزا سزا اور ہے. قانون جزا سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ جس نے نیک عمل کیے اس کو جزا دی جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے. جس نے گناہ کیے اس کو سزا دی جائے گی. یہ جو آیت ہے ما شاء والی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات مطلق ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل دینے کا کسی کو کوئی مجال نہیں ہے. اور یہاں بھی یہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی لا یجدون ولیا ولا نصیرا. جہنمی جو ہیں وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے، کسی کو اپنا دوست نہیں پائیں گے جو انہیں وہاں سے نکال سکے. ہاں سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات نکالنے والی ہے، لیکن اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ جنت تو میں نے حرام کر دی مشرکوں پہ. جنت کی نعمتیں بھی حرام ہیں مشرکوں کے لیے. آگے فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. مطلب یہ کہ تیرے رب کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم پہ مبنی ہیں. نہ ایسی حکمت ہے کسی میں، نہ ایسا ذاتی علم ہے کسی کا جس طرح اللہ کا ہے. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ولی کا معنی دوست بھی، مددگار بھی، اور یہاں پہ مراد ہے نولی ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے. کذالک، اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا، ظالموں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے. اگر تو مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کے لیے لیا جائے تو مراد ہوگی کہ جہنم میں ہم ان سارے ظالموں کو اکٹھا کر دیں گے، خواہ ان کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے ہو. اور اگر مضارع کا صیغہ جو ہے اس کو حال پہ معمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگ اس طرح سے اکٹھے ہو جاتے ہیں جس طرح جن شیاطین اور انسان شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ظالم لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اگر مستقبل کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہنم میں ان سارے ظالموں کو ہم اکٹھا کر دیں گے. بما كانوا يكسبون، بس باب اس چیز کے جو کمائی کی انہوں نے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں اکٹھا کر دیا. آگے پھر ایک اور سوال ہے جنوں اور انسانوں سے. یہ تو معاملہ تھا حشر میں سوال جواب کا. اب جب یہ انسان اور جن جہنم میں جانے لگیں گے اس وقت بھی ان سے سوال کیا جائے گا. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے میری آیتیں تمہارے اوپر، وینذرونکم، اور ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے. یہ سوال کب ہوگا؟ جب جنات اور انسان جو ہیں فیصلہ ہو جانے کے بعد جہنم میں جانے لگیں گے تو جہنم کا داروغہ جو ہے وہ ان سے یہ سوال کرے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ حالانکہ جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ تو عدل پہ مبنی ہے. اللہ نے کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا. اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بما کانوا یکسبون، اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ، اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. وہاں جہنم میں داخل ہوتے وقت جہنمیوں سے یہ سوال کرنے کا کیا مطلب؟
جہنم میں داخل ہوتے وقت جہنمیوں سے یہ سوال کرنے کے دو مطلب ہیں، دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان پہ حجت پوری کر دی جائے، انہیں جتلا دیا جائے کہ تم جو جہنم میں جا رہے ہو بلا وجہ نہیں جا رہے، اللہ نے حجت پوری کر دی تھی، رسول بھیجے تھے تمہاری طرف، تم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آئے، ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، یا ہمارے پاس دعوت ارشاد والے نہیں پہنچے، یہ انکار نہیں کر سکتے، تم آئے، تمہارے پاس حجت پوری کی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو مطلب یہ ہوگا، مقصد یہ ہوگا انہیں جتلانے کا کہ تم خود اعتراف کرتے ہو کہ رسول آئے تمہارے پاس۔ دوسرا مقصد ہوگا ان کی حسرت میں، ان کی ندامت میں اضافہ کرنا۔ ان کو ندامت تو پہلے ہی بہت زیادہ ہوگی کہ ہمارے پاس بھی رسول تو آئے تھے، ڈرانے والے تو آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے ہی یہ بات کہی کہ ہم تمہارے لیے کھلا ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب عظیم۔ اے نوح اپنی قوم کے پاس جاؤ، جا کے ڈراؤ انہیں، ایسا نہ ہو کہ عذاب عظیم آ جائے ان پہ، عذاب عظیم آنے سے پہلے ڈرا دو ان کو برے انجام سے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے آ کے بات کہی یہ انہیں کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، ڈر جاؤ آنے والے وقت سے، جہنم ہے آگے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر پوچھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، قیامت کب آئے گی یہ تو بتاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، البتہ میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں کہ آگے جہنم ہے، ایمان نہیں لاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا، اعتراف کرے گا کہ رسول آئے تھے ہمارے پاس، اور پھر ان کی ندامت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہائے افسوس ہم مٹی ہوتے، ہمارے پاس قرآن بھی آیا تھا، رسول بھی آئے تھے، تبلیغ کرنے والے آئے تھے، دعوت دینے والے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات سنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ، بلکہ بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مختلف انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ زمر میں بالکل تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَسِیقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب جہنمی لوگ گروہ در گروہ جہنم کی طرف جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جہنم کے کنارے میں پہنچیں گے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا ان کے لیے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جو جہنم کا حارس ہوگا وہ ان سے کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، خبردار کرتے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، فاسق اور فاجروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کیا یہ بات تمہیں کسی نے نہیں بتائی تھی؟ انسان انکار نہیں کر سکے گا، انکار کرے گا تو اس کی منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس کا چمڑا گواہی دے گا، باقی اعضاء اس کے گواہی دیں گے، انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ قالوا بلا، جواب میں کافر کہیں گے کہ ہاں واقعی ڈرانے والے تو آئے تھے،
वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों ने काम ऐसे किए कि उन अल्लाह का अजाब उन पे लाजम हो गया। काफिरों ने काम ऐसे किए, तकजीब की कुरान की और रसूलों की, जुटला दिया उन्हें, ईमान नहीं लाए अल्लाह और उसके रसूल पे, और फिर नाफरमानी की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। हक्कत कलिमतुल अज़ाब, हत्ता कि उन पे अजाब जो है वो लाजमी हो गया। कील अदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फबिअस मसल मुतकब्बिरीन, फरमाया कि फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि ठीक है, अब तुम जहन्नम में जाओ, जहन्नम के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, हमेशा हमेशा तुम्हें रहना है यहाँ पे। फबिअस मसल मुतकब्बिरीन, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात ना मानने वाले मुतकब्बर लोगों के लिए बहुत ही बुरी जगह है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में भी ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जब भी कोई गिरोह जहन्नम में जाएगा तो वहां पे खड़े फरिश्ते उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? कालू बला, वो भी एतराफ करेंगे कि हाँ डराने वाला तो आया था हमारे पास। नूह अलैहिस्सलाम भी आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, शुएब अलैहिस्सलाम भी आए थे, सालेह अलैहिस्सलाम भी आए थे, और फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए थे। डराने वाले तो आए, भला क्यों नहीं आए डराने वाले? का जाना नज़ीर फकज़्ज़बना, लेकिन हमने उनको झुटला दिया। वकुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने उन्हें ये बात कही कि अल्लाह ताला ने कोई कुरान नाज़िल नहीं किया, अल्लाह का कोई फरिश्ता नहीं आता तुम्हारे पास, तुम झूठ कहते हो। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, और हम मुसलमानों को ये कहते रहे कि तुम गुमराह हो, अंबिया को कहते रहे कि तुम गुमराह हो, हम सीधे रास्ते पे हैं। वकालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, और उस दिन वो एतराफ करेंगे लौ कुन्ना नस्माउ, हाय अफसोस, काश हम उन लोगों की बात सुन लेते, औ नाकिलु, या फिर अकल से काम लेते, सोच विचार करते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में न जाते। अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग और दिल और जुबान दिया है, ये चरब जुबानी के लिए और दुनिया को धोखे देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गीबत करने के लिए, गालियां बकने के लिए नहीं दी जुबानें और अकल। ये अमानतें हैं अल्लाह की। जुबान भी अमानत है, आंख भी अमानत है, दिल और दिमाग भी अमानत है, कान भी अमानत है, हाथ और पांव भी अमानत है। ये हमारे नहीं है, ये जिसने दिए हैं, जिस मकसद के लिए दिए हैं, उसी मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। उन्हीं मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही चीजें जहन्नम में ले जाएंगी। लो कुन्ना नस्वा और ना करो, क़यामत के दिन ये कहने का कोई फायदा नहीं होगा। अकल से काम लेना है तो आज लेना है, बात को गौर से सुनना है तो आज सुनना है, गौर फिक्र करना है तो आज करना है। कल ये काम नहीं होगा, जिसे करना है वो आज करे। यहां भी जवाब देंगे वो लोग, जिस तरह सूरह जुमर में भी और सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया कि कहेंगे कालू बला, क्यों नहीं, डराने वाले तो आए हमारे पास। यहां दूसरा जवाब है, जवाब ये है कि कालू, मुशरिक और काफिर कहेंगे, या वो जिन्नात और इंसान शयातीन, कालू शहदना अला अनफुसिना, कालू शहदना अला अनफुसिना। शहदना क्या माना? हम गवाही देते हैं। या अल्लाह, कहीं से गवाही लाने की जरूरत नहीं है। कितना बदनसीब है इंसान, आज तो सोचो फिक्र करने के लिए जी वक्त नहीं है, बड़ी मसरूफियत है, टाइम नहीं मिलता। हालांकि टाइम तो मरने के बाद पता नहीं कितना टाइम है, हजारों साल नहीं करोड़ों साल कब्र में पड़े रहना है। बड़ा लंबा सफर है इंसान के लिए, और बड़ी देर तक इंसान को मरे पड़े रहना है मट्टी में।
یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ لمحات ہیں، چند لمحات ہیں. یومن و بعد یوم لبسنا یومن و بعد یوم. یا اللہ بس دن کا ایک حصہ تھا یا ایک حصے سے بھی کم تھا جو ہم گزار کے آئے ہیں دنیا میں، لیکن اس میں آج ہمیں وقت نہیں ملتا. 5 نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس دن آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی، دل ہر بات کی خود گواہی دے گا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اے انسان، دنیا میں تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. نہ تمہیں فرشتوں پہ ایمان تھا، نہ قرآن پہ ایمان تھا، نہ پیغمبر پہ ایمان تھا، نہ وحی پہ ایمان تھا، نہ آخرت پہ ایمان تھا، نہ جنت اور دوزخ پہ ایمان تھا، اور تم بے نتھے بیل کی طرح زندگی بسر کرتے رہے. اس کو قتل کیا، اس کی چوری کی، اس پہ ڈاکہ ڈال دیا، اس کو جادو کے ذریعے تکلیف پہنچائی، اسے انتقام لیا، اسے حسد کیا، یہ ساری باتیں تم کرتے رہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تم جب حشر میں آئے ہو تو تمہاری آنکھیں کھل گئی، تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہو گئی. آج اللہ فرماتے ہیں کہ اس روز انسان، وہ جنات اور انسان کہیں گے شاہدنا، کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، خود اپنے خلاف، علی انفسنا، یا اللہ ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. دنیا میں انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، کوئی جھوٹی بات نکل جائے، اور کوئی دوسرا بتا، نہیں جی نہیں میں تو بات گالی نہیں کی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو انسان بات سنتا ہی نہیں کہ میرے اندر بھی کوئی غلطی ہے. انسان سمجھتا ہے، دنیا میں سمجھتا ہے میں تو فرشتہ ہوں، اور پتہ نہیں انسان دن میں کتنے ہزاروں گناہ کرتا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہزاروں گناہ ہم دن میں کرتے ہیں. تخطئون باللیل والنہار. لوگوں تم دن رات گناہ مسلسل کرتے رہتے ہو. کتنے گناہ ہیں. انسان تھوڑا سا اپنا احتساب کرے. انسان صبح کے وقت جب اٹھے تو انسان سوچے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کتنی باتیں میں نے غلط کی ہیں، کتنے میں نے کام غلط کیے ہیں، اور کتنی میں نے خیانت کی ہے یا اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنے معاملات میں میں نے اللہ کو، رسول کو ناراض کیا ہے. ذرا انسان اپنا احتساب کرے تو انسان اپنا احتساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اس دنیا میں بھی ان الانسان لنفسہ بصیرہ، دنیا میں بھی انسان، لیکن دنیا میں انسان کرنا نہیں چاہتا. لیفجر امامہ. اصل بات یہ ہے انسان مسلسل جرائم کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جرائم سے کوئی نہ روکے، میرا ہاتھ نہ پکڑے، کوئی مجھے کوئی روک ٹوک نہ کرے. آج کل تو یہ حال ہو گیا کہ اپنے بچے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، ان کو روک ٹوک کرے تو ان کے ماتھے بال آ جاتا ہے کہ مجھے باپ کیوں روکتا ہے. اور اپنے خلاف گواہی دینی، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا ہے کہ گواہی دو، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ کے خلاف، تمہاری بیوی کے خلاف، تمہارے بیٹے کے خلاف، تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی پڑے، گواہی سچی دو، سچی گواہی دو. دنیا میں نہیں ہم دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک، سارے کے سارے جو آج کہتے ہیں نہیں جی ہم ہدایت پہ ہیں، ہم ٹھیک راستے پہ ہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ہم ہی سچے ہیں، ہمارے علاوہ سارے جھوٹے ہیں، ہر کوئی یہ سوچتا ہے. اور بگاڑ کا سب سے بڑی جڑ یہی ہے کہ انسان دوسروں کو غلط سمجھے اور اپنے آپ کو سچا سمجھے. سب سے بڑا فطرہ یہ ہے. انسان کو ہر معاملے میں اپنے اندر غلطی کا گنجائش اور امکان ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے میرے اندر ہی غلطی. اور یہ ایمان بھی آپ آنکھیں بند کر کے نہ لائیں، نمازیں بھی آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں، قرآن بھی آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں. پہلے اپنا ایمان پکا کریں کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے شواہد کیا ہے، اس پہ ہم کیوں ایمان لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لائیں، سوچ سمجھ کے ایمان لائیں کہ ہم کیوں ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان لائیں تو پھر ویسا ایمان لائیں جیسا صحابہ کرام لائے تھے، پھر کچا ایمان نہ ہو. جو گواہی قیامت کے دن دینی ہے وہ آج گواہی دیں اپنے خلاف کہ ہاں میں مجرم ہوں، میں غلط کار ہوں، میرا عقیدہ خراب ہے، میں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، میں اللہ پہ ایمان نہیں لایا،
میں قرآن نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے فلاں کا حق مارا ہے، آج اپنے خلاف گواہی دیں، اس کا فائدہ ہے۔ قیامت کے دن اپنے خلاف گواہی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دے گا انسان کہے گا ہاں یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں باقی میں نے گناہ کیا ہے۔ ڈرانے والے آئے تھے ہمارے پاس، ڈرایا انہوں نے اپنا حق انذار ادا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے اعلان فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے یہ کہنے لگے، انذرتکم النار انذرتکم النار یا ایھا الناس انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا، آگ سے ڈرا دیا، آگ سے ڈرا دیا۔ جو نذیر آئے انہوں نے حق انذار ادا کیا، انہوں نے واقعی ڈرا دیا، لیکن آج ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی انہوں نے حق انذار ادا کیا تھا۔ آج تو ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کو کس بات کی تکلیف تھی، اللہ کے رسول کو کس بات کا رنج تھا، اللہ کے رسول کو کس بات کا صدمہ تھا کہ ساری رات کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبت کرتے ہیں، اپنے انگوٹھے بھی چومتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا شعور نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی سوچ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول کو آخر کیا رنج تھا، کیا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساری رات کھڑے ہوتے اور ساری رات کھڑے ہو کے روتے رہتے، کیا صدمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا رکھا۔ دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جس ڈگر پہ جا رہا ہوں، میں جس مسلک پہ جا رہا ہوں، یہی تو سچا ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، تبھی تو اللہ مجھے کچھ کہتے نہیں ہیں، تبھی تو اللہ پکڑتے نہیں ہیں، تبھی تو اللہ کی طرف سے کوئی مجھ پہ سزا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی مہلت حق کو دی ہے اتنی مہلت باطل کو دی ہے، جتنی مہلت نیک کو دی ہے اتنی مہلت برے کو دی ہے، جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے متقی کو دی ہے اتنی مہلت فاسق اور فاجر کو بھی دی ہے۔ یہاں پہ نکھیر نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہگار انسان پہ بھی پردہ ڈالا ہوا ہے اور ایک نیک اور متقی آدمی پہ بھی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس دنیا میں سب برابر ہیں، اور یہی سب سے بڑی دھوکے والی بات ہے۔ اسی میں انسان مارا جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں ہم تو بہت کچھ ہیں، اگر ہوتا تو اللہ پکڑ لیتا ہمیں۔ یہ وہی بات ہے جو کفار مکہ کرتے تھے کہ اگر تو نبی ہے، سچا ہے، ہم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو آزمائش کا ہے، یہ جزا سزا کی جگہ ہے نہیں۔ ساری زندگی انسان یہی سمجھتا ہے کہ جس ڈگر پہ میں جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح راستہ ہے، میں بالکل مطمئن ہوں اس راستے پہ، نہ ملک کو چھوڑو نہ چھیڑو، نہ میں کسی کو چھیڑتا ہوں نہ تم مجھے چھیڑو، بس ٹھیک ہے، جو جس راستے تم جاتے ہو تم جاؤ، اور جس راستے میں میں جا رہا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس یہی دھوکہ جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جن و انس تھے جو ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے، دنیا میں وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، مہلت دے دو انہیں، ابھی ان سے مواخذہ نہیں کرنا، ابھی انہیں نہیں پکڑنا، ابھی عذاب نہیں بھیجنا۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ڈھیل دو انہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ
یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ڈھیل ہے، ڈھیل اللہ کی طرف سے. اس ڈھیل کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، بلکہ پوری سوچ سمجھ کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ کریں کہ ہاں یہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں. نجات اللہ کے رسول کے حکم میں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع میں. فرمایا کہ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. کس بات کی؟ انہم کانوا کافرین، انہم کانوا کافر، غافلین نہیں. بڑا فرق ہے اس میں. قیامت کے دن وہ یہ اقرار کریں گے کہ ہم نے بات مانی نہیں تھی، بات تو بتائی گئی ہمیں، بات تو پہنچی تھی، ایسی بات نہیں کہ بات آئی نہ ہو، کسی نے ہمیں ڈرایا نہ ہو. ڈرانے والے بھی آئے، مسئلے بتانے والے بھی آئے، ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے. جی مولوی ہے یہ، ان کی باتوں کی کیا پرواہ ہے، یہ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو انہیں، مولوی کی کیا قدر و قیمت ہے. فرمایا کہ بات تو ہمیں بتائی انہوں نے، مسئلے بتائے انہوں نے، لیکن ہم نے انکار کیا، ہم نے بات نہیں مانی. یہ نہیں کہا کہ غافلین، کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کوئی آیا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آئے لوگ ہمارے پاس، بتایا ہمیں، قرآن بھی آیا تھا، سنا تھا ہم نے قرآن بھی ہے دنیا میں، اللہ کے رسول کی حکمت اور اللہ کے رسول کی حدیثیں اور سنت وہ بھی سنا تھا کہ دنیا میں آئی ہے، لیکن یا اللہ ہم نے اس کو جھوٹا سمجھا، ہم نے اس کو پڑھا نہیں، ہم اس کا انکار کرتے رہے، ہم نے مانا نہیں اس کو. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. ذالک، یہ اللہ نے کام اس لیے کیا. کون سا کام؟ نذیر بھیجنے والا. دنیا میں نذیر بھیجنے والا کام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے لم یکن ربک مہلک القری، کہ تیری رب کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا بظلم، ظلم کے ساتھ. واہلھا غافلون، اور اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی مولوی، کوئی مبلغ، کوئی دعوت والا، ارشاد والا نہ پہنچا ہو. اس صورت میں ہم کسی کو ہلاک نہیں کریں گے. ہم ہلاک تبھی کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے نذیر اور بشیر بھیجے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں اپنے بندوں کے لیے، میں رحمان اور رحیم ہوں. میرے رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ میں لوگوں کی ہدایت کے سارے اسباب پورے کرتا، لوگوں کی ہدایت کے لیے جتنی چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری کی ساری میں دیتا انہیں. سب سے پہلے اللہ نے انسان کو دل اور دماغ دیے، آنکھیں دی، کان دیا، زبان دی، ہونٹ دیے. یہ دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کو چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ حکومتیں چلانے کے لیے اور ڈالر کمانے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب پورے کرنے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں ہمیں. اس کے بعد پھر دوسری روشنی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی انسانوں کے لیے، کہ تمہاری یہ دنیا کی آنکھیں ماہ کام نہیں دیں گی جب تک میں آسمانوں سے اپنی روشنی نازل نہیں کرتا. اس روشنی میں تم دیکھ پاؤ گے راستہ ہدایت کا. انبیاء بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی، وحی بھیجی، اپنے احکام بھیجے، فرمان بھیجے، سارا کچھ بھیجا. ہدایت کے لیے جتنی چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری پوری کر دیں. بلا یا اللہ، ہاں باقی آئے سارے نذیر ہمارے پاس، ڈرانے والے آئے، ساری باتیں بتائی انہوں نے، لیکن یا اللہ ہم نے انکار کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تو ظالم نہیں ہے، ظالم خود انسان ہے. خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں انکار کر کے، قرآن کا، حدیث کا انکار کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ظالم نہیں ہوں، میں تو رحمان اور رحیم ہوں. میں کسی بستی کو اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں پہ نذیر نہ بھیج دوں، جب تک وہاں کتاب نہ پہنچ جائے.
جب تک وہاں میرا نام نہ پہنچ جائے، میرا دین نہ پہنچ جائے، جب تک میں ہلاک نہیں کرتا۔ البتہ جو میرے دین کو ٹھکرا دے، میری بات کو ٹھکرا دے، ایمان نہ لائے، میرے رسول کو ٹھکرا دے، میرے قرآن کی تکذیب کرے، ان کو ہلاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا میں کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی میں کوئی پیغام دینے والا نہ پہنچا ہو، کوئی نبی نہ پہنچا ہو، کوئی رسول نہ آیا ہو، یا کوئی مبلغ نہ آیا ہو، کوئی مدرس نہ آیا ہو، یا کوئی معلم نہ آیا ہو۔ میں ایسی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، یہ میری رحمت سے بعید ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک سے اشارہ کس طرف ہے؟ اوپر ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ جنات شیاطین اور انسان شیاطین کا، یا مشرک اور کافر انسان اور مشرک اور کافر جنات۔ لکلن کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ولکلن، اور یہ جو فاسق اور فاجر شیاطین جنات ہیں یا انسان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات مما عملوا، جو انہوں نے جیسا جیسا عمل کیا ویسے ویسے وہ درجے پائیں گے، ان کے اعمال کے مطابق ہیں ان کے درجے۔ جس نے زیادہ گناہ کیے اس کی زیادہ سزا، جس نے کم گناہ کیے اس کی کم سزا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی احکام اور آیات کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں ان پہ ضرور غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے آگاہ ہے، ہر انسان سے، جو گزر چکے ان کے بھی سارے حالات، اور جو موجود ہیں اس دنیا میں اربا ارب انسان، خربا خرب انسان، اور جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں، ان سارے انسانوں کے حالات سے، ان کے اعمال سے، ان کے عقائد سے، ان کی نیتوں سے، ان کے ارادوں سے پوری طرح واقف ہیں، اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے اس علم میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آتی۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب کبھی بھی نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات جو ہے ان پہ ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ یہی ہے سیدھا راستہ ہدایت کا، یا گمراہیوں سے بچنے کا، یا گناہوں سے بچنے کا، کہ یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہر انسان کے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے بچپن میں نیت کی تھی کہ جب اللہ توفیق دے گا تو پنجاب سے سندھ شہباز قلندر کی قبر پر اپنی گاڑی میں آئیں گے، ساتھ کچھ آدمی بھی لائیں گے۔ اب اللہ نے توفیق دی، گاڑی بھی دی ہے، تو کیا یہ نیت اب پوری کرنی ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی والی نیت یا نظر پوری کرنا گناہ ہے۔ نافرمانی والی، اگر جہالت میں انسان کوئی ایسی نظر مان لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والی ہے، جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اس نظر کو پورا کرنا جو ہے وہ نہیں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اب توفیق دی ہے، آپ کا عقیدہ بھی الحمدللہ صحیح ہو گیا ہے، تو یہ نظر جو ہے یہ باطل ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انہیں بھی اور ان کے بعد ساتھیوں کو اپنے کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ہم لوگ کسی مجلس میں گئے تو گھر والے 11ویں یا محرم عاشوراء کے چاول کھا رہے تھے، ہم کو بھی دعوت دی کہ بھائی رزق حلال ہے، ایسے کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہم کو یہ دعوت کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، اور اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا گیا ہو یا اللہ کے نام پہ وہ تقسیم کیا گیا ہو تب وہ حلال ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں شرطیں پوری نہ ہوں تو وہ حلال نہیں۔ جو کھانا نظر کے کسی پیر کے نام پہ
یا 11ویں کے نام پہ پکایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خاص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ 11ویں کی جاتی ہے۔ اللہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں میرے پیچھے کیا لوگ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، خواہ وہ چاول ہی ہیں، حلال چیز ہے، لیکن چونکہ وہ حرام غلط نام پہ دی جا رہی ہے، اللہ کے نام کی نہیں ہے، لہذا وہ بھی حرام ہے۔ نظر کا لگ جانا کیسا ہے؟ نظر کا لگنا بالکل برحق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 دعائیں ثابت ہیں جو نظر کے لیے ہیں، وہ آپ دعاؤں کی کتابوں سے پڑھیں، اور ان کو پڑھنے سے انشاءاللہ نظر کا مسئلہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں کسی بھائی نے تحقیق کی ہے، یہ 63 سال نہیں بلکہ 66 سال بنتی ہے۔ یہ تاریخی معاملات ہیں، ان کی ویسے تو سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ سیرت کی کتابوں کے برعکس انہوں نے اپنی کوئی تحقیق کی ہے 66 سال کی۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان پہ اتنا انسان کو جو ہے نا چھان بین کرنا، تحقیق کرنا اور ان کے پیچھے پڑنا یا بال کی کھال اتارنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی سے سوال نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ آپ نے اتنی کیوں مانی یا اتنی کیوں نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کے پیچھے اتنا نہ پڑے۔ ہر انسان کافر یا مسلم کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں جو دن رات رہتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ واضح ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے، اور محافظ جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے وہ مفسرین نے کم و بیش لکھی ہے، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کرامن کاتبین 2 اور 2 محافظ آگے 2 محافظ پیچھے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے زیادہ تعداد بھی لکھی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بھائی نے لکھا ہے کہ کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے ان کی۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں صحیح طریقے سے حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، کوئی ترتیب ہے تو بتائیے۔ جو لوگ حج کے لیے انتظام کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے پتہ کریں۔ کیا اہل حدیث بھی فرقہ ہے؟ وضاحت فرمائے۔ کیا داڑھی سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ ہے اصل میں شرعی مسئلہ، مسائل ہی پوچھا کریں۔ یہ جو فرقوں والے معاملات ہیں نا ان کو تھوڑا نظر انداز کیا کریں۔ داڑھی کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے، یہ متنازع بات نہیں ہے۔ تمام علماء، تمام مسالک کے علماء، ان کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اگر کسی بھائی کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ یہ سنت ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی سنت کے درجے میں ہے، تو یہ غلط فہمی غلط ہے، یہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنت کے مختلف درجے ہیں۔ سنت ہے، سنت کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے ایک ہی درجے کے نہیں ہیں۔ ان کو سنت تو ہم کہیں گے کہ یہ سنت میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے یا سنت میں ہے، یہ تو اپنی جگہ بجا ہے، لیکن سنت کے مختلف درجے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سنت وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی حیثیت اور درجہ قانون کا ہے، قانون کا ہے۔ مثال کے طور پہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا ہے تو سنت، سنت سے یہ بات ثابت ہے، سنت سے، لیکن اس کا درجہ کیا ہے؟ قانون کا درجہ ہے اس کا، یہ مستحب نہیں ہے، یا یہ اس سے ایسے سنت جو عام ہم کہتے ہیں سنت، وہ سنت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ہیں تو سنت ہی، لیکن ان کا درجہ جو ہے وہ وجوب کا اور فرض کا ہے، ان کا درجہ وجوب اور فرض کا ہے۔ ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ وہ آدمی وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہے جہنم میں جائے گا، اور بھی حدیثیں ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ سنت کس درجے کی ہے؟ اب اگر کوئی اس کو عام سنت سمجھتا ہے اور اس کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ یہ سنت جو ہے یہ وجوب کے درجے کی ہے، اس پہ جہنم کی وعید ہے۔ اسی طرح داڑھی رکھنا یہ
لغوی اعتبار سے واقعی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ، لیکن درجہ اس کا وجوب کا ہے، درجہ اس کا وجوب کا ہے، اور اس کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ علماء جو ہیں وہ جب کسی بات کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ساری جتنی بھی اس مسئلے سے متعلق احادیث ہوتی ہیں یا آیات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ حدیثیں ہیں جن میں یہ بات ہے کہ داڑھی مڈانے والا مشرکوں سے مشابہت نہ کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم نہ مڈاؤ، یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم نہ مڈاؤ، کافروں سے مشابہت نہ کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم نہ مڈاؤ، مجوسیوں سے مشابہت نہ کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم نہ مڈاؤ۔ اب کافروں سے، مشرکوں سے، مجوسیوں سے، یہودیوں سے مشابہت جو ہے اختیار کرنی، اب اگر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے ان سے مشابہت اختیار کرنا، اور پھر جو ایران سے آدمی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ داڑھی مڈانے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے دیا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل ہو تمہارے لیے، مجھے میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، ویل ہے تمہارے لیے۔ ویل کا معنی کیا ہے؟ اور کہنے والا ویل کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بھی لفظ استعمال فرمایا، محمد الحق، محمد الحق، جو بھی اللہ کے رسول نے الفاظ فرمایا ہے نا دین کے معاملے میں، وہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس لیے اسی طرح مسواک کرنی سنت ہے، لیکن مسواک نہ کرنے پہ جہنم تو نہیں ہے، لہذا یہ جو سنت ہے یہ مستحب درجے کی ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ بعض سنتیں مؤکدہ ہیں جن کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اب بعض سنتیں ہیں مستحب عمل ہیں وہ بھی سنتیں ہی، لیکن ان پہ پکڑ نہیں ہے، اور بعض سنتیں ہیں اعمال ہیں جو ہے تو سنت ہی، لیکن وہ چھوڑنے پہ عذاب ہے، جہنم ہے۔ لہذا جن سنتوں کے چھوڑنے پہ عذاب ہے، پکڑ ہے، وہ ہیں تو سنتیں ہی، لیکن ان کا درجہ وجوب کا ہوگا۔ اور داڑھی جو ہے یہ رکھنے کا عمل وجوب کا ہے، سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ضعیف حدیث کا ویسے تو یہ علمی چیزیں ہیں، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ ایک سوال کا جواب حاصل کر کے انسان مطمئن ہو جائے۔ انسان کو علم خود حاصل کرنا چاہیے، کتابیں موجود ہیں، آپ کتابیں خود بھی پڑھیں اور پڑھے لکھے ہیں، ماشاء اللہ مسائل سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ضعیف حدیث کا ایک عام سا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جس حدیث کے راوی جو ہیں وہ قابل اعتبار نہ ہو، جس حدیث کے راوی کسی نہ کسی وجہ سے ان پہ اعتماد نہ کیا جا سکتا ہو، وہ ضعیف حدیث ہے۔ اہل حدیث فرقے کے بارے میں میری گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سماکم المسلمین، مسلمان نام رکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب گمراہ فرقے بہت زیادہ تھے، گمراہ فرقے، مرجیہ تھا، قدریہ تھا، جبریہ تھا، یہ فرقے تھے۔ اس زمانے میں ائمہ کرام سے اپنے آپ کو منسوب کرنا ضروری تھا۔ اچھا جی، میرا مسلک جو ہے وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے، میں تو امام احمد بن حنبل والے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں حنبلی ہوں۔ یہ اس زمانے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی امام شافعی کا شاگرد ہے تو وہ ضروری سمجھتا تھا کہ میرا تعلق کسی گمراہ فرقے سے نہیں ہے، میں تو امام شافعی کا شاگرد ہوں، میں تو شافعی ہوں بھائی۔ اسی طرح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اپنے آپ کو گمراہ فرقوں سے الگ کرنے کے لیے یہ واضح طور پہ کہتے تھے کہ بھائی میں اس گمراہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں حنفی ہوں۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے
گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی میرا تعلق جو ہے امام مالک کے شاگردوں سے ہے، میں امام مالک کے طریقے پہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ جس زمانے میں وہ گمراہ فرقے تھے اس زمانے میں یہ ایک مجبوری سمجھ لیں یا ضرورت سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ان ائمہ کرام سے منسوب کرنا مجبوری تھی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں میں تعصب آنا شروع ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اپنے مسلک کو جائز اور صحیح، دوسرے کو ناجائز اور غلط قرار دینا شروع کر دیا، تب بگاڑ پیدا ہوا امت میں، تب امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئی۔ اگر تو اہل حدیث کا لفظ جو ہے یہ انہی معنوں میں استعمال کیا جائے کہ میرا گمراہ فرقوں سے تعلق نہیں ہے، میں تو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اس حد تک تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان آپ کو ممیز کر دے کہ بھئی میں صرف کتاب و سنت کا فالوور ہوں۔ لیکن اگر دوسرے فرقوں کی طرح ہی انسان اس کو تعصب کی نظر سے لے لے کہ جو اہل حدیث ہے وہ تو جنت میں جائے گا اور جو غیر اہل حدیث ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم تو ٹھیک ہیں، باقی غلط ہے۔ ویسے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی صحیح ترین جو تعبیر ہے، اسلام کی صحیح ترین تعبیر وہ مسلک اہل حدیث میں پائی جاتی ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت سے ثابت کر کے اس پہ عمل کیا جائے، لیکن فقہ غیر ضروری نہیں ہو جاتی، اس سے فقہ اس سے غیر ضروری نہیں ہو جاتی، فقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں یہ دیکھنا پڑتا ہے امام مالک نے کیا فرمایا، امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا، امام شافعی اور امام مالک کا کیا اس میں اقوال ہیں، یہ بڑی ضروری ہے، اس کو رد نہیں کر سکتے ہم، وہ تو بہت بڑا خزانہ ہے اسلام کے لیے فقہ جو ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ذہن جو ہے وسیع کریں۔ دوسرے فرقے اور دوسرے جماعتیں جو ہیں ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، گمراہی کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں کسی کو۔ سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے قبلہ اس کا وہی ہے، قرآن پہ ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کو جب تک کوئی واضح کفر والی بات نہ ہو دین اسلام کو اسے خارج کرنے کا فتویٰ نہ لگائیں اس میں، یا اس انداز سے نہ سوچیں کہ بس صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، اس انداز سے نہ سوچیں، اس لیے کہ بعض چیزیں فی الواقع ایسی ہیں جو دوسرے مسلک میں سنت کے زیادہ مطابق ہے۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ وتر میں دعا جو ہے کب پڑھتے ہیں؟ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، اور حنفی رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلک کون سا ہے سنت کے مطابق؟ پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آنکھیں تو بند نہیں کرنی چاہیے اہل حدیثوں کو بھی۔ اس معاملے میں اپنا ذہن تھوڑا وسیع کریں، اپنی نظر کو تھوڑا وسیع کریں، اور بلا وجہ کسی پہ نہ کسی کو بدعتی بنائیں، نہ کسی کو مشرک بنائیں، نہ کسی کے فتوے بنائیں۔ زیادہ توجہ اپنی ذات پہ رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، زیادہ اپنی فکر کریں زیادہ۔ یہ کفیل کے بارے میں ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کفیل کی طرف سے پریشانی ہے